طے ہے دو جہاں میں وہی سر بلند ہے، یہ طے ہے دو جہاں میں وہی سر بلند ہے، پہلو میں جس بشر کے دل درد مند ہے، یہ طے ہے دو جہاں میں وہی سر بلند ہے، پہلو میں جس بشر کے دل درد مند ہے، اپنے عیوب و نقص کے منکر ہیں سب یہاں، اپنے عیوب و نقص کے منکر ہیں سب یہاں، ویسے ہر ایک شخص حقیقت پسند ہے، ہم معتقد ہیں قیس کے دستور عشق میں، ہم معتقد ہیں قیس کے دستور عشق میں، صحرا ہمارے واسطے بس ایک زقند ہے، بزم سخن میں مصرع تر کہہ گیا کوئی، بزم سخن میں مصرع تر کہہ گیا کوئی، تب سے ہر ایک لب پہ عجب زہر خند ہے، رافع ہے دین دھرم یہی حشر تک میرا، رافع ہے دین دھرم یہی حشر تک میرا، بعد از خدا حضور کا رتبہ بلند ہے، یہ طے ہے دو جہاں میں وہی سر بلند ہے، پہلو میں جس بشر کے دل درد مند ہے، رافع ہے دین دھرم یہی حشر تک میرا، بعد از خدا حضور کا رتبہ بلند ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 27 فروری سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی کراچی پاکستان سے حاضر خدمت ہے۔ کہتا ہے آداب عرض، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے بفضل الہی آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے۔ آج 27 فروری کو ہمارے عہد کے نوجوان شاعر اور ثنا خواں جناب محمد رافع صاحب راول پنڈی اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم، راول پنڈی میں مقیم ہمارے یہ نوجوان شاعر نہ صرف شاعر ہیں بلکہ بہت اچھے ثنا خواں بھی ہیں۔ آج 27 فروری ان کا یوم ولادت ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ ان کے مزید کلام پیش کیے جائیں، انہوں نے جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک بہت عمدہ نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ اس سے قبل کہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا نعتیہ کلام پیش کیا جائے، کراچی کے شہریوں کے لیے اطلاع عرض ہے کہ 28 فروری سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل کرکٹ میچز کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل دوپہر یعنی 28 فروری کو دوپہر میچ کھیلا جائے گا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں۔ سپہر اور شام تک نیشنل اسٹیڈیم اور اس کے اطراف میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوگا اور کچھ متبادل راستے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد 29 فروری کو شام کے اوقات میں میچ کھیلا جائے گا، شام سے لے کر رات گئے تک نیشنل اسٹیڈیم اور اس کے اطراف میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ یہ اطلاع عرض کیا گیا کراچی کے شہریوں کے لیے، آگے بھی اپڈیٹ کیا جائے گا۔ آئیے احمد ندیم قاسمی صاحب کا نعتیہ کلام عہد حاضر کے معروف نوجوان شاعر محمد رافع صاحب کی آواز میں، جو کہ بہت اچھے
ثنا خاں بھی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ کلام محمد رافع صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیے کہ محمد رافع صاحب کا آج یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں محمد رافع صاحب۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ نعتیہ کلام جناب محمد رافع صاحب کی آواز میں آپ کی سماعتوں کے سپرد کر رہے ہیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ جناب محمد رافع صاحب کی آواز، احمد ندیم قاسمی صاحب کا نعتیہ کلام سماعت فرمائیے۔ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، چند پل یوں تیری غربت جیسے ایک عمر گزارا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین اکرام، آپ نے جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا نعتیہ کلام نوجوان شاعر و ثنا خاں محمد رافع صاحب کی آواز میں سماعت فرمایا۔ محمد رافع صاحب نہ صرف بہت اچھے شاعر ہیں بلکہ بہت اچھے ثنا خاں ہیں، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آج محمد رافع صاحب جو کہ راولپنڈی پنجاب پاکستان میں مقیم نوجوان شاعر و ثنا خاں ہیں، ان کا یوم ولادت ہے۔ ان کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ سلامت رہیے محمد رافع صاحب۔ جناب محمد رافع نوجوان شاعر جن کے کلام سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، انہوں نے اپنے نعتیہ اشعار میں فرمایا کہ مدینے میں ٹھکانے سا ٹھکانہ ہو نہیں سکتا، مدینے میں ٹھکانے سا ٹھکانہ ہو نہیں سکتا،
کوئی حسنین کے نانے سا نانا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے میں ٹھکانے سا ٹھکانہ ہو نہیں سکتا، کوئی حسنین کے نانے سا نانا ہو نہیں سکتا۔ جہاں میں اور بھی ہیں معتبر کتنے گھرانے پر، جہاں میں اور بھی ہیں معتبر کتنے گھرانے پر، محمد کے گھرانے سا گھرانہ ہو نہیں سکتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد رافع صاحب جیتے رہیے۔ مدینے میں ٹھکانے سا ٹھکانہ ہو نہیں سکتا، مدینے میں ٹھکانے سا ٹھکانہ ہو نہیں سکتا، کوئی حسنین کے نانے سا نانا ہو نہیں سکتا۔ جہاں میں اور بھی ہیں معتبر کتنے گھرانے پر، محمد کے گھرانے سا گھرانہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ جناب محمد رافع صاحب جیتے رہیے۔ راول پنڈی پنجاب پاکستان میں مقیم نوجوان شاعر و ثناخواں محمد رافع صاحب مزید فرماتے ہیں آگے کہ دو جہاں میں تیری توقیر نہیں ہو سکتی، دو جہاں میں تیری توقیر نہیں ہو سکتی، تجھ سے گر مدحت شبیر نہیں ہو سکتی، دو جہاں میں تیری توقیر نہیں ہو سکتی، تجھ سے گر مدحت شبیر نہیں ہو سکتی۔ منکر آل محمد کے سخن میں رافع، منکر آل محمد کے سخن میں رافع، ربط کتنا بھی ہو تاثیر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر و ثناخواں محمد رافع صاحب کا یہ شعر کہ میں منکر بہشت نہیں ہوں میرے کریم، میں منکر بہشت نہیں ہوں میرے کریم، پر وہ جو ایک گلی ہے تیرے اس جہان میں، میں منکر بہشت نہیں ہوں میرے کریم، پر وہ جو ایک گلی ہے تیرے اس جہان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیتے رہیے محمد رافع صاحب، اور آپ احباب بھی جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ آج 27 فروری نوجوان شاعر محمد رافع صاحب کا یوم ولادت۔ راول پنڈی پنجاب پاکستان میں مقیم عہد حاضر کے نوجوان شاعر ہیں، اور کل 28 فروری سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل کرکٹ میچز کا آغاز ہو رہا ہے۔ دوپہر سے میچ کا آغاز ہوگا۔ کل پہلا دن ہے 28 فروری نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں، کل پہلا روز ہے کرکٹ میچ کا، اور یہ میچز جاری رہیں گے 18 مارچ تک۔ کل پہلا میچ دوپہر کھیلا جائے گا، لہذا کراچی کے شہری دوپہر سے پہر اور شام تک نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف میں ٹریفک کا دباؤ ملنے کا امکان ہے، احتیاط برتیے گا۔ ہیوی ٹریفک کا داخلہ قطعی طور پر ممنوع ہوگا۔ اس کے بعد 28 کے بعد 29 فروری کو شام سے لے کر رات گئے تک میچ جاری رہے گا، اور مزید اپڈیٹ ملتی رہے گی آپ کو۔ ذکر خیر نوجوان شاعر راول پنڈی پنجاب پاکستان میں مقیم عہد حاضر کے نوجوان شاعر اور بہت اچھے ثناخواں جناب محمد رافع صاحب کا۔ جناب محمد رافع صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ گھاٹیاں ہوتی تھیں میدان ہوا کرتے تھے، گھاٹیاں ہوتی تھیں میدان ہوا کرتے تھے، کچھ بھی تھا دہر میں انسان ہوا کرتے تھے، گھاٹیاں ہوتی تھیں میدان ہوا کرتے تھے، کچھ بھی تھا دہر میں انسان ہوا کرتے تھے، آتش عشق نے ہر چیز جلا دی ورنہ، آتش عشق نے ہر چیز جلا دی ورنہ، ہم کبھی صاحب ارمان ہوا کرتے تھے، ان پر الزام ہے اجداد کی رسوائی کا، ان پر الزام ہے اجداد کی رسوائی کا، جو قبیلے کا کبھی مان ہوا کرتے تھے،
اور عہد رفتہ بھی عجب عہد رواداری تھی، عہد رفتہ بھی عجب عہد رواداری تھی، لوگ حق بات پر قربان ہوا کرتے تھے، اور تو نے چھو کر ہمیں سر سبز و تر و تازہ کیا، تو نے چھو کر ہمیں سر سبز و تر و تازہ کیا، ہم تو پژمردہ و بے جان ہوا کرتے تھے، اور ہم نے فی الحال کہیں دیکھے نہیں ہیں لیکن ہاں سنا ہے کہ مسلمان ہوا کرتے تھے، گھاٹیاں ہوتی تھیں میدان ہوا کرتے تھے، کچھ بھی تھا دہر میں انسان ہوا کرتے تھے، شاعری سچ بولتی ہے عہد عادل کے معروف نوجوان شاعر محمد رافع مقیم راولپنڈی پنجاب پاکستان 27 فروری دنیا میں تشریف لائے، ڈھیروں دلی دعائیں محمد رافع صاحب۔ اور محمد رافع صاحب جہاں بہت اچھے شاعر ہیں وہیں بہت اچھے ثنا خواں بھی ہیں، آپ نے ان کی آواز میں جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا نعتیہ کلام سے ایک انتخاب سماعت فرمایا، یہ ہیں جناب محمد رافع صاحب نوجوان ثنا خواں اور عہد عادل کے نوجوان شاعر محمد رافع صاحب، جیتے رہیں محمد رافع صاحب۔ سامعین اکرام، محمد رافع صاحب کے کلام سے چند اشعار اور آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ایک شعر میں محمد رافع صاحب نے فرمایا کہ ہم ہی مائل نہیں ہوئے گویا، ہم ہی مائل نہیں ہوئے گویا، زندہ رہنے کے 100 طریقے تھے، کیا کہنے شاعری سچ بولتی ہے، ہم ہی مائل نہیں ہوئے گویا، ہم ہی مائل نہیں ہوئے گویا، زندہ رہنے کے 100 طریقے تھے، شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر جناب محمد رافع صاحب نے فرمایا کہ دشت ظلمات میں ہر چند ضیاء کرتے رہے، دشت ظلمات میں ہر چند ضیاء کرتے رہے، ہم کے ایک شخص سے تا عمر وفا کرتے رہے، دشت ظلمات میں ہر چند ضیاء کرتے رہے، ہم کے ایک شخص سے تا عمر وفا کرتے رہے، اور سنگ دل وہ بھی بلا کا تھا مگر کیا کہیے، سنگ دل وہ بھی بلا کا تھا مگر کیا کہیے، کچھ بہت ہم بھی اسے بت سے خدا کرتے رہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر محمد رافع صاحب مقیم راولپنڈی پنجاب پاکستان 27 فروری آج آپ کا یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ محمد رافع صاحب نے فرمایا کہ منزل نہ ہاتھ آئے تو پچھتاوا اس میں کیا، منزل نہ ہاتھ آئے تو پچھتاوا اس میں کیا، گر تجربہ ملے تو سفر رائے گا نہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ محمد رافع صاحب نے ایک جگہ اور فرمایا کہ وہ ایک شخص جو سرحد پر پھول بیچتا ہے، وہ ایک شخص جو سرحد پر پھول بیچتا ہے، خدا گواہ ہے محبت کی دھول بیچتا ہے، وہ ایک شخص جو سرحد پر پھول بیچتا ہے، خدا گواہ ہے محبت کی دھول بیچتا ہے، اصول یہ ہے ہر اس آدمی سے دور رہو، اصول یہ ہے ہر اس آدمی سے دور رہو جو بات بات پر اپنے اصول بیچتا ہے، شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب محمد رافع صاحب نوجوان شاعر فرماتے ہیں کہ منزل تو اختتام تجسس ہے دوستو،
منزل تو اختتام تجسس ہے دوستو، کیف و سرور اصل میں سارا سفر کا ہے۔ منزل تو اختتام تجسس ہے دوستو، کیف و سرور اصل میں سارا سفر کا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر محمد رافع صاحب فرماتے ہیں کہ ہوتے ہیں زمانے میں ہر ایک شے کے خریدار، ہوتے ہیں زمانے میں ہر ایک شے کے خریدار، ہوگا کہیں اپنا بھی کوئی چاہنے والا۔ کیا کہنے، ہوتے ہیں زمانے میں ہر ایک شے کے خریدار، ہوگا کہیں اپنا بھی کوئی چاہنے والا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر محمد رافع صاحب جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ آپ نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ محبتوں میں سوائے عزا کے کچھ بھی نہیں، محبتوں میں سوائے عزا کے کچھ بھی نہیں، یہ زندگی بھی سوائے سزا کے کچھ بھی نہیں۔ گیا وہ دور وفا اب کہاں وہ لوگ رہے، گیا وہ دور وفا اب کہاں وہ لوگ رہے، اب آدمی میں سوائے انا کے کچھ بھی نہیں۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے اس خدا کا دیا، کسی کے پاس بہت کچھ ہے اس خدا کا دیا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ نہ پوچھ کتنے سوالی یہ کہہ کے موڑ دیے، نہ پوچھ کتنے سوالی یہ کہہ کے موڑ دیے، ہمارے پاس سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں۔ اور جناب شیخ سے سیکھا ہے بندگی کا ہنر، جناب شیخ سے سیکھا ہے بندگی کا ہنر، میری نماز سوائے جزا کے کچھ بھی نہیں۔ محبتوں میں سوائے عزا کے کچھ بھی نہیں، یہ زندگی بھی سوائے سزا کے کچھ بھی نہیں۔ گیا وہ دور وفا اب کہاں وہ لوگ رہے، اب آدمی میں سوائے انا کے کچھ بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے معروف نوجوان شاعر و ثناخواں محمد رافع صاحب، مقیم راول پنڈی، پنجاب، پاکستان۔ 27 فروری دنیا میں تشریف لائے، سلامت رہیے۔ جناب محمد رافع صاحب نے فرمایا ہماری نسل میں جھگڑے نہیں ہوں گے وراثت کے، ہماری نسل میں جھگڑے نہیں ہوں گے وراثت کے، ہم ایسے لوگ ورثے میں محبت چھوڑ جائیں گے۔ کیا کہنے، ہماری نسل میں جھگڑے نہیں ہوں گے وراثت کے، ہم ایسے لوگ ورثے میں محبت چھوڑ جائیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے محمد رافع صاحب۔ محمد رافع صاحب کا یہ شعر کہ اے دوست ترک عہد محبت کا غم نہ کر، اے دوست ترک عہد محبت کا غم نہ کر، ہم بھی کسی کے واسطے کل کائنات تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا بات ہے۔ نوجوان ثناخواں اور عہد حاضر کے شاعر جناب محمد رافع صاحب، مقیم راول پنڈی، پنجاب، پاکستان۔ 27 فروری دنیا میں تشریف لائے اور آج ہے 27 فروری۔ جیتے رہیے محمد رافع صاحب۔ اور ساتھ ساتھ سامعین اکرام،
27 फरवरी 1996 एक और नौजवान मुअल्लिम और शायर दुनिया में तशरीफ़ लाए। इनका नाम है बिलाल सलीम साहब। जीते रहें बिलाल सलीम साहब। ये हैं नौजवान शायर बिलाल सलीम साहब। न सिर्फ शायर हैं बल्कि आप पतोकी कॉलेज में लेक्चरर हैं यानी मुअल्लिम हैं। माशाअल्लाह, सलामत रहिए। 27 फरवरी 1996 दुनिया में तशरीफ़ लाए। रेनाला खुर्द में मुकीम है। पतोकी कॉलेज में लेक्चरर हैं। जनाब बिलाल सलीम साहब नौजवान शायर 27 फरवरी आज ही की तारीख 1996 दुनिया में तशरीफ़ लाए। सलामत रहिए बिलाल सलीम साहब। बिलाल सलीम साहब के कलाम तलाश करते रहे, सिर्फ एक ही कलाम दस्तयाब हुआ। बिलाल सलीम साहब के, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फादर इन लॉ, वालिद निस्बती कारी नवीदुल हसन साहब, जिन्होंने 27 फरवरी 2023 को दुनिया से रेलत फरमाई, उनके लिए ये नज़्म लिखी बिलाल सलीम साहब ने, जिसमें इन्होंने फरमाया कि हो गई है ज़िंदगी ये हो ही गई, हो गई है ज़िंदगी ये हो ही गई, चंद लम्हों में कांटे बो ही गई, क्या मिला तुझको ए खुदाए बरी, कर गई कुन की सदा सबको हज़ीं, ए खुदाए अज़लो अबद, तू जहाँ है न पहुँचे अक्ल व खिरद, क्या जुनू और क्या हुआ इदराक, हमने पाले हैं क्या खसो खाशाक, और तेरे नगमों को तेरे नालों को गा रहे हैं मिसले आहो फुगां, और तेरे होते हुए खो रहे हैं हम, हाय वो लोग मिसले जानो जहाँ, चली वो हवाए कुन अजल आई, कौन करेगा हमारी भरपाई। जनाब बिलाल सलीम साहब उभरते हुए नौजवान शायर और लेक्चरर, पतोकी कॉलेज में लेक्चरर हैं। 27 फरवरी आज ही की तारीख 1996 दुनिया में तशरीफ़ लाए। सलामत रहिए जनाब बिलाल सलीम साहब, और कलाम शेयर फरमाते रहा कीजिए अपने कलाम। आपका ये एक ही कलाम दस्तयाब हो सका, सो इस एक कलाम के साथ आपके लिए ढेरों दिली दुआएं। सलामत रहिए बिलाल सलीम साहब। सामईन इकराम, आज के हवाले से 27 फरवरी के हवाले से जनाब मोहम्मद राफ़े साहब रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में मुकीम शायर और सनाखा के कलाम आपने समाअत फरमाए, और उनकी आवाज़ में जनाब अहमद नदीम कासिमी साहब का नातिया कलाम से इंतखाब भी समाअत फरमाया। उम्मीद है पसंद आया होगा। साथ साथ कराची के शहरियों के लिए एक बार फिर इत्तलान अर्ज़ है कि 28 फरवरी से नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान में PSL क्रिकेट मैचेस का आगाज़ हो रहा है। पहला मैच 28 फरवरी को दोपहर शुरू होगा नेशनल स्टेडियम में, और शाम तक मैच के आगाज़ से लेकर शाम तक नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ में तमाम सड़कों पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा, जिसमें कारसाज से नेशनल स्टेडियम, मिलीनियम मॉल से नेशनल स्टेडियम, न्यू टाउन से और हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम आने वाले तमाम रास्तों पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला दौरान मैच ममनू होगा, और चंद मुतबादिल रास्ते भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ये पहला मैच दोपहर को शुरू होगा, शाम को इख्तिताम पजीर होगा, और उसके बाद दूसरा मैच 29 फरवरी शाम को शुरू होगा और रात गए तक जारी रहेगा। तो शाम के औकात में और रात तक नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा, और इसी तरह 18 मार्च तक ये मैचेस जारी रहेंगे वक्फे से। और इस सिलसिले में आपको आइंदा भी प्रोग्राम हाजा के ज़रिए भी अपडेट मिलती रहेंगी, और इसके साथ साथ सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6 पर भी आप ट्रैफिक अपडेट समाअत फरमा सकेंगे। कराची के शहरी, बिलखुसूस कराची के शहरियों के लिए इत्तलान अर्ज़ किया है कि 28 फरवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में कल पहला मैच दोपहर, और उसके बाद फिर
شام کے اوقات میں میچز کھیلے جائیں گے، لہذا کراچی کی شہری ٹریفک کے حوالے سے متبادل راستے اختیار فرمائیں گے۔ ہیوی ٹریفک کا داخلہ قطعی طور پر ممنوع ہوگا۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ ستائیس فروری کے حوالے سے ان دو شورا اکرام کے کلام قبول فرمائیے، اور پھر 28 فروری کے حوالے سے بھی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور سلسلہ یہ ہے کہ بہت سے احباب اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ اور ہم اپنے فرائض مذہبی کی ادائیگی میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو وقت ملتا ہے کچھ وقت آرام کے لیے اور باقی شعر و سخن اور یہ ادبی کام کے لیے ہے۔ انہی مصروفیات کے سبب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ میں سے کئی احباب تمام کالز اٹینڈ نہیں کر پاتے یا تمام لوگوں کے جوابات نہیں دے پاتے۔ تو اس میں ہرگز، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غرور یا تکبر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف بات اپنی اپنی سوچ کی ہے کہ آپ جب کسی کو کال کرتے ہیں اور کال اٹینڈ نہیں کی جاتی تو آپ یہ اپنے تئیں یہ تصور باندھ لیتے ہیں کہ شاید یہ غرور اور تکبر سے کام لیتے ہوئے ہماری کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہے یہ شخص، ایسا نہیں ہے۔ دوسروں کا بھی احساس کیجئے کہ دوسرا پتہ نہیں کس مصروفیت میں ہے اور کس کیفیت میں ہے، نہ جانے اس کی نیند بھی پوری ہوئی ہے کہ نہیں، وہ اپنے کام میں اتنا مصروف رہتا ہے۔ مصروفیت کے سبب کچھ لوگ وقت نہیں دے پاتے، اس سلسلے میں بدگمانی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ ٹریفک کے حوالے سے بالخصوص آپ کسی صوبے، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی قصبے، کسی ملک میں، دنیا کے کسی گوشے میں ہیں، ٹریفک قوانین پر عمل کیجیے، اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنائیے۔ ٹریفک قوانین پر عمل بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ حقوق العباد کی بجا آوری فرما رہے ہیں۔ جیتے رہیے محمد رافع صاحب، بلال سلیم صاحب، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ 28 فروری کے حوالے سے بھی انشاءاللہ حسب توفیق 3 شعراء اکرام کے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں سید انور جاوید ہاشمی صاحب ہمارے بزرگ شاعر، اور 2 اور معروف شعراء اکرام ہیں، سلیم فوز صاحب اور سید شائق شہاب صاحب۔ 28 فروری کے حوالے سے یہ 3 شعراء اکرام کے کلام لے کر حاضر ہوں گے، اور ہمارے سجیلے ارشد علی صاحب کا بھی یوم ولادت 28 فروری کو آ رہا ہے۔ ان کے لیے سید انور جاوید ہاشمی صاحب، سلیم فوز صاحب، سید شائق شہاب صاحب، اور آج کے حوالے سے 27 فروری کے حوالے سے محمد رافع صاحب اور جناب بلال سلیم صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، اور آپ احباب کے لیے بھی سلامت رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ آپ جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ۔ ابراہیم عابدی جیتے رہیے، ارشد باری بھائی جیتے رہیے، عمران رزمی صاحب جیتے رہیے، عادل ملک صاحب جیتے رہیے، ارشد باری صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ندیم آذر صاحب جیتے رہیے، حیدر چاچڑ سائیں وجہ لکھ تھورا، نواز بٹو ادا لکھ تھورا، ارشد باری بھائی بہت شکریہ، اشتیاق حیدر صاحب بہت شکریہ، عبدالنصار بزمی صاحب بہت شکریہ۔ جملہ احباب جیتے رہیں، ذوالفقار رضا پرواز بھائی جیتے رہیے سر، بہت شکریہ۔ ندیم آذر صاحب محبت ہے آپ کی بھی، نعیمہ پروین صاحبہ سلامت رہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ، جیتے رہیں۔
انشاءاللہ 28 فروری کے حوالے سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ شعراء اکرام کے کلام پیش کیے جا سکیں. یہ 27 فروری کے حوالے سے پیش کیا گیا پروگرام، اور اس میں اعلان کیا گیا ہے کہ 28 فروری سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ میچز درمیان میں کچھ وقفے بھی ہوں گے، لیکن 18 مارچ کو فائنل ہوگا. جی ہاں، 18 مارچ کو فائنل کھیلا جائے گا، اور اپڈیٹ ملتی رہیں گی آپ کو. حاضر ہوتے ہیں 28 فروری کے حوالے سے 3 شعراء اکرام کے کلام لے کر انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے. رات کو سفر کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس اور انڈیکیٹرز صحیح اور درست حالت میں ہیں. ہیڈ لائٹس کی غلط ایڈجسٹمنٹ آپ کی اور دوسروں کی ڈرائیونگ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کو درست رکھیں. ہائی بیم کا استعمال سامنے سے آنے والوں کے لیے پریشانی اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اپنی لائٹس لو بیم پر رکھیں. غیر ضروری لائٹس اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے اوپر رنگین کاغذ کا استعمال دوسروں کے لیے باعث کوفت ہے. یہ تم کہاں سے سڑک پار کر رہے ہو؟ اس طرح تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. سڑک صرف زیبرا کراسنگ سے پار کریں. ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی بچا حافظی ہے. ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں. ٹریفک پولیس کراچی.